بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ حاجی مستان کی مالی حیثیت مستحکم سے مستحکم ہوتی چلی گئی، لیکن مزید کی آگ اب تک ٹھنڈی نہ پڑی تھی۔ اس لیے ایک مرتبہ جب بات چیت کے دوران اس کے ساتھی بکیا نے حاجی مستان سے کہا کہ گجرات کا رخ کرنے سے قبل اسے چاہیے کہ وہ خود کو پوری طرح ممبئی کا بادشاہ بنائے، تو حاجی مستان کو یہ بات کانٹے کی طرح چبھی۔ اتنے بڑے اسمگلر کے لیے یہ بات منہ پر تمانچے سے کم نہ تھی۔ حاجی مستان نے شہر بھر پر قبضے کی تو ٹھان رکھی تھی، لیکن اسے اس بات کا اندازہ تھا کہ اسے اس کام کے لیے طاقتور شخص کی ضرورت تھی جس کے اعصاب بھی فولادی ہوں۔ صرف ورادہ راجن ہی وہ شخص تھا جو کہ حاجی مستان کے معیار پر اس مقصد کے لیے پورا اتر سکتا تھا۔ اس وقت اگرچہ وردہ راجن صرف ممبئی کے مرکز میں ایک ڈان کی حیثیت رکھتا تھا، لیکن پورے شہر میں کچھ بھی کروانے کی سخت اس میں تھی۔ نندو مستان جیسے اس کے کرندے دور دراز ساحلوں تک مال پہنچا سکتے تھے۔ مستان کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا جو اسے ورادہ راجن کے قریب لے آئے۔ پھر ایک ایسا موقع آ ہی گیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ قدرت بھی ان دونوں کو ملانا چاہ رہی تھی۔ ورادہ کسٹم ڈاک سے ایک اینٹینا چرانے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ دراصل یہ کنسائنمنٹ یعنی کھیپ یونین منڈی سے تعلق رکھنے والے ایک سیاستدان کے لیے بطور خاص منگوایا گیا تھا۔ اولاً تو کسٹم احکام اور محکمہ پولیس کو اس سلسلے میں کوئی اشارہ نہ مل سکا تھا کہ اس چوری کے پیچھے ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ تاہم محض شبے میں ورادہ کو دھر لیا گیا اور اس کی کمین گاہ سے اٹھا لیا گیا۔ پولیس والوں نے ورادہ کو معاملے کی نزاکت سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اگر اس نے اس سلسلے میں زبان نہ کھولی تو اسے 3rd ڈگری ٹارچر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آزاد میڈن کے حوالات میں بیٹھا ورادہ راجن گہری سوچ میں غرق تھا کہ اس نے سفید لباس میں ملبوس ایک شخص کو اپنی جانب آتے دیکھا جو اپنے حلیے سے انتہائی باثروت دکھائی دیتا تھا۔ وہ شخص 555 مارکہ سگریٹ کے دھوئیں کو اڑاتے ہوئے بڑے باوقار انداز سے آگے بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ حوالات کی سلاخوں کے پاس آ کر رکا۔ یہ حاجی مستان تھا۔ اسی اثناء میں کسی پولیس والے کی ہمت نہ ہوئی کہ اسے روکے۔ سال ہا سال کی اسمگلنگ نے نہ صرف کئی کسٹم حکام کو مستان کا ہم نوا بنا دیا تھا، بلکہ بہت سے کسٹم والے تو اسی کے ٹکڑوں پر پل رہے تھے۔ حاجی مستان نے کسٹم والوں کو اس بات کی یقین دہانی کرا دی تھی کہ ان کا کنسائنمنٹ بازیاب کرانا اس کا کام ہے، لیکن ورادہ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچ پائے۔ اس وقت ممبئی مافیا میں 2 ہی تامل ڈان تھے، حاجی مستان اور ورادہ راجن، لیکن یہ دونوں اپنی ذات میں زمین و آسمان کی طرح مختلف تھے۔ حاجی مستان اپنے رکھ رکھاؤ کی وجہ سے مشہور تھا، جبکہ دوسری جانب ورادہ راجن ایک انتہائی ناشائستہ غنڈے کی شہرت کا حامل تھا۔ حاجی مستان ورادہ کے قریب آیا اور اسے وینا کم تھالی وار کہا۔ ورادہ تامل زبان میں حاجی مستان کی زبان سے سلام سن کر بہت حیران ہوا۔ ورادہ کچھ دیر وطیرہ حیرت میں پڑ گیا۔ اس کے بعد دونوں میں کچھ دیر تامل زبان میں تبادلہ خیال ہوا۔ دراصل تھالی وار کسی شخص کو انتہائی عزت دینے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جب سے ورادہ حوالات میں پڑا تھا، کسی شخص نے پہلی مرتبہ اس سے تمیز سے بات کی تھی، اور وہ بھی اس کی اپنی زبان میں۔ ایک جانب تو با عزت انداز سے ورادہ کو پکارنے کے سبب وہ حاجی مستان کا ہم نوا بنا، جبکہ دوسری جانب حاجی مستان تامل زبان میں اس لیے بات کر رہا تھا کہ پولیس والوں کو اس بات کا قطعاً اندازہ نہ ہو کہ حاجی مستان ورادہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا کوئی منصوبہ بنا رہا ہے۔ کچھ یہاں وہاں کی باتیں کرنے کے بعد جب حاجی مستان کو اندازہ ہوا کہ اب دونوں کے درمیان حائل اجنبیت دور ہو چکی ہے، تو اس نے ورادہ سے براہ راست اپنا مدعا بیان کر دیا۔ ان لوگوں کو اینٹینا واپس کر دو، اور میرا یقین کرو کہ میں تمہیں ایسے ایسے گر بتاؤں گا کہ پہلے سے زیادہ دولت میں کھیلو گے۔ اس بات نے ورادہ کو حیران کر دیا۔ ورادہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ حاجی مستان کسٹم والوں کی زبان بولے گا۔ اس بات پر اس نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا،
اور اگر میں یہ کہوں کہ میرے پاس اینٹینا ہے ہی نہیں یا اگر ہے تو میں کسی کو بھی نہیں دوں گا تو مستان نے بڑے دھیمے اور ٹھنڈے انداز میں کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ ایسا کر کے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو تو یہ تمہاری غلط فہمی ہوگی، نہ اس سے میرا کوئی نقصان ہوگا۔ میرا تو کاروبار سونا اور چاندی ہے، میں چور بازار میں بیچی جانے والی چھوٹی موٹی چیزوں پر ہاتھ نہیں ڈالتا۔ میں تمہیں ایک ایسی پیشکش کر رہا ہوں جسے کوئی ذی شعور انسان ٹھکرانے کی بیوقوفی نہیں کر سکتا۔ انٹینا واپس کر دو اور سونے کے کاروبار میں میرے شریک بن جاؤ۔ ورادہ ایک مرتبہ پھر گہری سوچ میں غرق ہو گیا، گویا کہ مستان نے چند ہی الفاظ میں پورا فلسفہ حیات اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ نہ صرف اپنے انداز گفتگو سے حاجی مستان نے ورادہ کے کافی خدشات کو دور کر دیا تھا، بلکہ اسے ایک ایسی پیشکش بھی کر دی تھی جسے ٹھکرانا بہت مشکل تھا۔ یہ ایسا وقت تھا جب کہ حاجی مستان ورادہ کے مقابلے میں نہ صرف انتہائی باثروت انسان تھا بلکہ اس کا اثر و رسوخ بھی مثالی تھا۔ دوسری جانب ورادہ نے اس دنیا میں ابھی نام پیدا کرنا تھا۔ اس باہمی گفتگو نے ورادہ کو حاجی مستان کی شخصیت کی جانب کھینچنا شروع کر دیا، گویا کہ مقناطیس لوہے کو اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ حاجی مستان نے ورادہ کو اتنی بڑی پیشکش کر کے گہری سوچ اور شچ و پنج میں مبتلا کر دیا تھا۔ ورادہ نے پوچھا، ان سب باتوں سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ اس پر مستان نے بڑی صاف گوئی سے جواب دیا، مجھے ممبئی جیسے شہر میں تم جیسے طاقتور انسان اور اس کے کارندوں کی ضرورت ہے۔ ورادہ نے اس زندگی میں اونچ نیچ دیکھ رکھی تھی، اسے اندازہ تھا کسٹم حکام کی جانب سے تذلیل اور تشدد سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک سنہری موقع قدرت نے اسے فراہم کر دیا ہے۔ چنانچہ اس نے انٹینے کے بارے میں زبان کھولنے اور حاجی مستان کی پیشکش قبول کرنے کے لیے آمادگی ظاہر کر دی، اور پھر پولیس والوں نے وہ عجیب منظر بھی دیکھا کہ سفید رنگ کے نفیس کرتے میں ملبوس حاجی مستان نے ورادہ راجن سے پرجوش انداز میں مصافحہ کیا۔ کسٹم حکام کو کنسائنمنٹ مل گیا اور ان کی نوکریاں محفوظ ہو گئیں، جبکہ دوسری جانب حاجی مستان کو ایک بااعتماد ساتھی مل گیا۔ دراصل ورادہ کو اپنی آنکھوں میں سجے خواب شرمندہ تعبیر ہوتے نظر آنے لگے۔ کسٹم حکام نے اپنے الفاظ کی پاسداری کرتے ہوئے ورادہ کو حوالات سے رہا کر دیا۔ جاری ہے۔